جب کسی کے نصیب میں ذلت اور رسوائی ہو تو ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ گجرات کا کسائی اور اسٹیشن پہ چائے بیچنے والا ان پڑھ مودی مذہبی دشمنی اور نیچ ہتھ کنڈے استعمال کر کے بھارت کی شدت پسند عوام کو بیوقوف بنا کے ہندوستان کا وزیر اعظم تو بن گیا، لیکن اس کے بعد یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ اس جاہل کسائی کو ورلڈ لیڈر کیسے بنایا جائے۔ پھر جھوٹ اور پروپیگنڈا کے ساتھ مودی کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ بڑی بڑی ٹیم جھوٹ کے کلابے ملا کر مودی کو ہر ایک قدم کو ایک عظیم رہنما کے طور پر وائرل کرتے رہے۔ بھارت کی حد تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں انتہا پسند بی جے پی اور آر ایس ایس کے گنڈوں کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی، لیکن اب یہ کھیل انٹرنیشنل سطح پہ کھیلنے کی کوشش کی گئی۔ وہیں مودی منہ کے بل زمین پہ آ پڑا۔ اب جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا نے ان کے جھوٹ کا پول کھولا ہے، انہیں بے نقاب کیا ہے، اس طرح مودی سرکار کی سوشل میڈیا پہ تاریخی چترون ہو رہی ہے۔ وہ کیا کہانی ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے نیو یارک ٹائم نے مودی کے منہ پہ کالک مل دی ہے، جبکہ امریکہ میں بڑے بڑے لطیفے سامنے آئے ہیں، اس سے بھی روشنی ڈالوں گا۔ ویسے تو نریندر مودی کے ہیش ٹیگس کا سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ اکثر ہی اپنی کسی نہ کسی بونگی حرکت یا پھر کسی نئی جھوٹ کی وجہ سے وائرل ہوتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اب کی بار اسے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے انٹرنیشنل میڈیا کو اس میں گھسیٹ لیا، تو بس اس کا پول تو کھلنا تھا۔ دراصل ہوا یہ کہ جب انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اپنے امریکہ کے دورے سے واپس لوٹا تو فوراً ہی انڈین سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس میں ایک امریکی اخبار دا نیو یارک ٹائمز کا ایک آرٹیکل شیئر ہونا شروع ہو گیا۔ اس آرٹیکل کے مطابق امریکہ کے سب سے معتبر سمجھے جانے والے اخبار نے پرائم منسٹر مودی کو دنیا کے لیے آخری اور بہترین امید قرار دے دیا۔ لاسٹ بیسٹ ہوپ آف ارتھ، ورلڈز موسٹ لوڈ موسٹ پاورفل لیڈر از ہیئر ٹو بلیس اس۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نریندر مودی کی تصویر کے ساتھ لگے اور ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی جیسے نیو یارک ٹائمز اپنے فرنٹ پیج پہ یہ ٹاپ ہیڈ لائن لگائی ہے، جس پہ انڈین حکمران جماعت کے لوگ خوشی منا رہے تھے اور اس آرٹیکل کو خوب شیئر بھی کر رہے تھے۔ لیکن قسمت کہ ان کا یہ آرٹیکل نیو یارک ٹائمز والوں تک پہنچ بھی گیا اور رنگ میں بھنگ اس وقت پڑا جب نیو یارک ٹائمز نے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کی کہ سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والا اخباری صفحہ یہ دراصل جعلی ہے۔ یہ ایک مکمل طور پہ من گھڑت تصویر اور یہ گردش کرنے والے ان بہت ساری تصاویر میں سے ایک ہے جس میں نریندر مودی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ اخبار نے ایک لنک شیئر کیا اور انڈینز کو بتایا کہ اگر نریندر مودی پر اس ادارے کی حقیقت میں کی جانے والی رپورٹنگ پڑھنا چاہیں تو اس لنک پہ کلک کر لیں۔ اب اس تمام بات کا مطلب سمجھ ہے آپ کو آتا ہوگا کہ یہ کوئی ایک اکلوتی ہے جعلی تصویر نہیں، نریندر مودی کی بے شمار جعلی تصاویر ہیں جو کہ اپنی فیک پروموشن اور دنیا سے اپنا گھنونا روپ چھپانے کے لیے اپنے پارٹی ممبرز اور سوشل میڈیا سیل سے وائرل کرواتا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، اور آخر اب نیو یارک ٹائمز نے اس کی جعلی تصویریں اور دو نمبریوں کا بھانڈا پھوڑ دیا، اور اس وقت انڈیا کی جتنی جاگسائی ہو رہی ہے آپ کی سوچ سے بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ ان کی اپنی عوام اور صحافی ٹویٹر پہ ان کی کلاس لے رہے ہیں۔ انڈین رائٹر سنجکتا باسو نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ بی جے پی آئی ٹی سیل کی جانب سے جھوٹی خبر پھیلانے میں کچھ نیا نہیں، لیکن اس بار اتنا آگے چلے گئے کہ نیو یارک ٹائمز کو عوامی طور پہ اس کی تردید کرنی پڑی۔ اب یہ بین الاقوامی خبر بن چکی ہے۔ انڈین صحافی رانا ایوب نے بھی وزیر اعظم مودی پر طنز کرتے ہوئے کہا کتنی شرمندگی کی بات ہے، نیو یارک ٹائمز کو یہ وضاحت دینی پڑی کہ پورے صفحے میں مودی کی تصویر اور ان کی تعریف میں دی جانے والی شہ سرخی جسے بی جے پی کے بڑے رہنماؤں نے شیئر کیا وہ جعلی ہے۔ کچھ نہیں تو ہمارے سیاستدانوں کی فوٹو شاپ کرنے کی مہارت ہی بین الاقوامی خبر بنا رہی ہے۔ انڈین پارلیمنٹ کے رکن ڈاکٹر سنتانو سین نے بھی اس فیک نیوز سے مودی اور ان کی جماعت کو خوب سنائی۔ انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ پرائم منسٹر کو کس نے یہ حق دیا کہ وہ بین الاقوامی سطح پہ انڈیا کا امیج خراب کریں۔ واٹ کین بی مور شیم فل۔ ویسے صحیح کہا ہے ڈاکٹر سین نے کہ اس سے زیادہ شیم فل یہ گھٹیا بات تو کچھ نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے بھی زیادہ ڈوب مرنے کی بات یہ ہے کہ مودی سرکار کی جعلی تصویریں بنانے والی ٹیم کی انگریزی بھی بڑی اعلیٰ درجے کی ہے۔ انڈیا جو اس بات پر بہت اتراتا ہے کہ ہمارا تو تعلیمی نظام بہت اچھا ہے اور ہمارا ریڈی والا بھی انگریزی بولتا ہے، تو اس کی جعلی انگریزی بھی اس کی اصلیت جو ہے اس نے اس تصویر نے بتا دی۔ اس تصویر میں سپٹمبر کے سپیلنگز بھی بدل کر رکھ دیے اور اب نئے سپیلنگز ہیں سیپٹمبر، جس پر کئی سوشل میڈیا والے طنز میں مودی گیری کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو ستمبر کے لیے سپیلنگ سے روشناس کرا دیا۔
اس کے علاوہ قابل غور بات یہ بھی ہے کہ نریندر مودی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے اور امریکن صدر جو بائیڈن دوسرے عالمی رہنماؤں سے ملنے کے لیے 24 اور 25 ستمبر 2 دن امریکہ کا دورہ کیا، اور نیو یارک ٹائمز کی اخبار کی فوٹو شاپ تصویر 26 ستمبر کی تاریخ درج ہے۔ اب آپ کو کچھ اصل حقائق بتاؤں کہ جب نریندر مودی نے امریکہ کا دورہ کیا تو اصل میں وہاں مودی کے ساتھ اور اس کے میڈیا کے ساتھ خود وہاں اس کے اپنے سفیروں نے کیا سلوک کیا۔ جس وقت مودی امریکہ کے دورے پہ تھا، اصل میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر مودی اور RSS کے خلاف ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا، جسے مظاہرین نے گو بیک مودی اینڈ مودی آؤٹ آف نیو یارک سٹی کے پوسٹرز اٹھا کر احتجاج کیا، اور تجزیہ کار اس پورے معاملے کو ہال آف شیم یعنی شرمندگی کا باعث بتا رہے ہیں۔ اور جو خود انڈین سفارتکار نے ایک انڈین اینکر کے ساتھ کیا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ آج تک ٹی وی ہوسٹ انجنا اوم کشیپ جو ہے اصل میں اقوام متحدہ میں ہونے والی تقریروں کو کور کر رہی تھی۔ اب ہوا یہ کہ یہ اقوام متحدہ انڈین مشن کی رکن سنیا دوبے نے اسمبلی میں تقریر کی، اور اسی کچھ دیر بعد ہی آج تک کی ٹی وی اینکر جو ہیں انجنا، وہ بغیر نوک کی ان کے کمرے میں گھس گئی۔ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ اس کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انڈین اینکر نے کمرے میں گھستے ہی بولنا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھ سنیا ڈوبے یہاں پہ موجود ہیں۔ سنیا ڈوبے وہی ادھیکاری ہیں، فرسٹ سیکرٹری نہیں، جو پورے دیش نے اتنے غرو کے ساتھ سنا۔ تو مجھے پتہ ہے آج آن ریکارڈ بات نہیں کرنا چاہیں گی، لیکن آج پورا ہندوستان آپ کو سننا چاہ رہا ہے۔ مطلب ان کو پہلے معلوم تھا کہ میڈیا پہ نہیں آنا چاہتی، لیکن ان پہ کیمرے کا پریشر ڈال کے زبردستی کچھ بلوانا چاہتی تھی، لیکن سنیا نے کہا کہ نو کامنٹس، ہمیں جو بولنا تھا ہم لوگوں نے وہ بول دیا پلیز، اور انڈین اینکر کو واپسی کے لیے دروازہ دکھا دیا۔ جس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ خوب وائرل ہوئی، لوگوں نے طرح طرح کے کامنٹس کیے اس ویڈیو پہ، یہاں تک کہ 2 تصویریں ساتھ جوڑ کے وائرل کی گئی، جن میں ایک میں وزیر اعظم مودی انجنا کے ساتھ ہاتھ جوڑے نظر آتے ہیں، اور دوسری تصویر میں سنیا دوبے ان کو باہر جانے کا راستہ دکھا رہی ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ انجنا کو جس طرح سنیا نے ٹریٹ کیا وہ بالکل درست ہے، اور صحیح بات ہے کہ رویہ بالکل درست تھا، کیونکہ جس طرح یلو جرنلزم انڈیا میڈیا کرتا ہے اس کا مظاہرہ تو ہم بہت دیکھ چکے ہیں۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کہ فیک ویب سائٹس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ایکسپوز ہوا، جو پاکستان کے خلاف کئی سالوں سے جھوٹی خبریں پھیلاتا آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہفتے پہلے ایک انڈین ٹی وی چینل ویڈیو گیم کی ایک فوٹیج اپنی اسکرین پہ یہ بتاتے ہوئے چلا رہا تھا کہ دیکھیں کیسے پاکستانی جہاز افغانستان کے صوبہ پنجشیر میں طالبان کی مدد کر رہے ہیں اور مزاحمت کرنے والوں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ مذاق ختم ہوا تو ریپبلک ٹی وی کے اینکر پرسن وہ ارنب گوسوامی نے کابل میں سرینا ہوٹل کے 2 کے بجائے 5 فلورز بنا دیے، ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ آخر میں آپ کو بتا دوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصل میں انڈیا کی پرانی حرکتیں ہیں۔ پہلے سوشل میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کرتوتوں کا کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب ظاہری بات ہے جب بھی انڈین کی طرف کوئی ایسی 2 نمبری کی جاتی ہے تو فوراً پکڑی جاتی ہے، اور یہ دورہ جب انڈیا کی جا کسائی کا باعث بن رہا ہے، یہ صرف سوشل میڈیا کے حد تک نہیں بلکہ سفارتی سطح پہ بھی ایک انتہائی ناکام دورہ تھا۔ آپ نے اپنی رائے مجھے اس پہ ضرور دینی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔